میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب ڈھونڈنے بیٹھے ہیں جس نے بہت سے نوجوانوں، بہت سی لڑکیوں اور عورتوں کے دلوں کو جکڑ رکھا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے کہ اگر زنا ہو جائے، اگر یہ بدترین گناہ کر بیٹھے تو کیا اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا؟ کیا ہماری توبہ قبول ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جو ایک انسان گناہ کے بعد روتے ہوئے اپنے دل میں کرتا ہے۔ کبھی کسی عالم سے پوچھتا ہے، کبھی رات کو تنہا سجدے میں گرتا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث اور حقیقی واقعات سے اس کا جواب لیں گے۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ زنا آخر ہے کیا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ دیکھو، اللہ نے کہا قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ زنا صرف ایک عمل نہیں، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک جال ہے۔ پہلے دوستی، پھر نظر کا دھوکہ، پھر فون پر باتیں، پھر تنہائی، اور آخر کار وہ لمحہ آتا ہے جب شیطان تالیاں بجاتا ہے اور انسان اپنے ایمان کو داغدار کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زنا انسان کرتا ہے تو اس وقت اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ یعنی زنا کے وقت ایسا ہے جیسے ایمان جسم سے نکل کر اوپر معلق ہو جاتا ہے، اور جب گناہ ختم ہوتا ہے تو ایمان واپس آتا ہے، لیکن دل پر ایک کالا دھبا لگا کر۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، زنا کے دنیاوی اور آخرت کے نقصان بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، زنا کی سزا صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ہے۔ دنیا میں اس کی سزا کیا ہے؟ عزت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لڑکی یا لڑکا پاک دامنی میں مشہور تھا، اب لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ خاندان ٹوٹتے ہیں، بیویاں شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، شوہر بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں۔ جسمانی بیماریاں، زہریلی بیماریاں، ایڈز جو زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے۔ دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، نماز میں مزہ نہیں آتا، دعا میں آنسو نہیں نکلتے، دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے، ہر وقت فکر لاحق ہو جاتا ہے۔ قبر میں عذاب، ایک حدیث میں آیا ہے کہ زانی مرد اور عورت آگ کے تندور میں جلائے جائیں گے۔ قیامت کے دن رسوائی ہوگی، سب کے سامنے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ جو دنیا میں مزہ لگا، وہ آخرت میں جل کر بھگتنا پڑے گا۔ یہ اس کے آخرت کے عذاب ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس کے بعد کوئی راستہ بچا ہے؟ کیا اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ میرے بھائیوں بہنوں، سنو، یہ اللہ ہے جو ارحم الراحمین ہے، جو اپنے بندے کی معافی کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والوں کو بھی امید دی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ ان کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، سچی توبہ کیسے کی جائے؟ سچی توبہ کے 4 اصول ہیں۔ فوراً گناہ چھوڑ دیا جائے۔ جس لڑکی یا لڑکے سے تعلق تھا، نمبر بلاک کر دو، نمبر مٹا دو، اس گناہ کے مقام پر کبھی نہ جاؤ۔ دل میں سچا پچھتاوا ہو، یہ احساس ہو کہ یہ اللہ کے سامنے سب سے بڑا جرم تھا۔ پکا عزم کہ دوبارہ نہیں کرو گے، جان جائے، جان چلی جائے، مگر دوبارہ نہ ہوگا۔ اللہ سے دعا اور استغفار کرو، خاص طور پر تہجد میں تنہا روتے ہوئے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت کے ساتھ گناہ کیا، میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توبہ کی تلقین کی اور قرآن کی یہ آیت سنائی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سوچو، وہ اسلام سے پہلے مشرک، قاتل اور ظالم تھے، مگر اسلام میں آ کر جنت کے سردار بن گئے۔ شیطان کہے گا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ دھوکہ ہے۔ اصل بات یہ ہے، جب تک موت کا وقت نہیں آتا، اللہ کا دروازہ کھلا ہے،
توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج فیصلہ کرو، یا تو اس گناہ کی گندگی میں پڑے رہو یا اللہ کے دامن میں پناہ لے لو۔ آؤ ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی، اپنے آپ کو برباد کیا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہماری آنکھوں کو حرام سے بچا لے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔